حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو مشائخ اور اکابر جو ملحقہ مدارس ہیں ان کی تعداد کوئی تقریباً 23,000 کے لگ بھگ ہے۔ وفاق کا نصاب ہے جو انتہائی قدیم ہے۔ جی بالکل، ہمارے پاس ہر چیز کا ریکارڈ ہے، جب سے وفاق المدارس کا قیام عمل میں آیا اس وقت سے لے کر آج تک، کہ ہم اصلاح احوال کی کوششیں کسی بیرونی ڈکٹیشن پہ نہیں کرتے، کسی حکومت کے ایما پر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جی ابھی تک نہیں معلوم کہ کیا نصاب آئے گا، کب آئے گا، آپ کب کتابیں خریدیں۔ 1 جولائی بروز جمعرات 4 بجے شام انشاءاللہ لیاقت باغ راولپنڈی میں عظیم الشان تحفظ مدارس کانفرنس۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مزمل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈیا کوارڈینیٹر وفاق المدارس العربیہ پاکستان مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب۔ آج ہم ان سے بات کریں گے وفاق المدارس سے متعلق۔ سب سے پہلے میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت دیا۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، وفاق المدارس سے متعلق ہمیں اس کی تاریخ کے بارے میں کچھ بتائیے گا کہ یہ کب قائم ہوا، اور تھوڑا سا اس کے بارے میں آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان میں دینی مدارس کا سب سے بڑا، سب سے منظم اور سب سے معیاری اور مثالی بورڈ اور نیٹ ورک ہے۔ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ پوری دنیا میں پرائیویٹ سطح پر کسی سرکاری امداد اور تعاون کے بغیر دینی تعلیم کا انتظام کرنے والا جو سب سے بڑا نیٹ ورک ہے اس کا نام وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہے۔ وفاق المدارس کی بنیاد 1957 میں رکھی گئی اور ہمارے اس دور کے جو اکابر تھے، مشائخ تھے، حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو مشائخ اور اکابر پاکستان کی تاریخ میں جو بڑے نام آپ نے سنے ہوں گے، حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت مولانا شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بڑے مشائخ اور اکابر گزرے وہ سب کے سب وفاق المدارس کی بنیاد تھے، وفاق المدارس کے بڑے تھے، ذمہ دار تھے، اور اپنے اپنے دور میں انہوں نے وفاق المدارس کو منظم کرنے کے لیے، وفاق المدارس کا جو نظام ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اور مدارس کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے، آپس میں اتحاد و یکجہتی کے لیے کردار ادا کیا۔ اور آج ہمیں دنیا میں وفاق المدارس کا جو کردار، جو فیض، جو اس کے اثرات، جو اس کی برکات نظر آ رہی ہیں، ان سب برکات کے پیچھے ان مشائخ، ان اکابر اور ان عظیم ہستیوں کا کردار ہے، ان کا اخلاص ہے، ان کی فکر ہے، ان کا ویژن ہے۔ اس کے نتیجے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ آج وفاق المدارس آفاق میں ہے۔ پوری دنیا میں آپ جس ملک میں چلے جائیں گے، جہاں جہاں خاص طور پر اردو بولنے والے لوگ ہیں، وہاں آپ کو وفاق المدارس کا فیض نظر آئے گا، وہاں آپ کو دارالعلوم دیوبند کا فیض نظر آئے گا، اور یہ ہمارے مشائخ اور اکابر کے اخلاص اور ان کی فکر کا نتیجہ ہے۔ وفاق المدارس پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی بورڈ مانا جاتا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس سے کتنے مدارس الحاق شدہ ہیں؟ اس وقت وفاق المدارس کے ساتھ جو ملحقہ مدارس ہیں ان کی تعداد کوئی تقریباً 23,000 کے لگ بھگ ہے۔ اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، خاص طور پر الحمدللہ پچھلے کچھ عرصے میں بہت مدارس کا قیام ہوا تو اس کی وجہ سے مدارس کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وفاق المدارس کے ساتھ کسی ایک ادارے کا الحاق ہے اور اس کی جو برانچز ہیں یا جو اس کی شاخیں ہیں وہ وفاق المدارس میں کاؤنٹ نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے ہم صرف ان مرکزی اداروں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کا وفاق کے ساتھ الحاق ہے، ممکن ہے کہ اس کی شاخیں مزید بڑھ گئی ہوں، تو یہ تعداد اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اس سے کم نہیں ہے۔ ہر سال تقریباً ہزاروں کی تعداد میں وفاق سے طلباء فارغ التحصیل ہو کے ملک و ملت کی خدمت کے لیے کئی شعبۂ زندگی میں جاتے ہیں۔ کیا آپ اس چیز کا ریکارڈ رکھتے ہیں؟ جی بالکل، ہمارے پاس ہر چیز کا ریکارڈ ہے، جب سے وفاق المدارس کا قیام عمل میں آیا اس وقت سے لے کر آج تک جو طلباء ہمارے ہاں دورہ حدیث سے سند فراغت حاصل کرتے ہیں، جو طالبات اور معلمات، عالمات وہ دورہ حدیث سے سند فراغت حاصل کرتی ہیں، اور وہ بچے کے جو ہمارے ہاں حفظ کا امتحان دیتے ہیں، ان سب کا ریکارڈ الحمدللہ وفاق المدارس کے پاس موجود ہے۔ تو آج کل جدید دور چل رہا ہے، تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ وفاق کا نصاب ہے جو انتہائی قدیم ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت پیش آئی ہے نہیں ہے؟ یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جو آپ نے
جس کو کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں چلتا ہوا ایک جملہ اٹھا کر آپ نے اس کو سوال بنا دیا. دیکھیں وفاق المدارس دینی تعلیم دیتا ہے، اور جو دینی تعلیم ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم ہے، احادیث مبارکہ کی تعلیم ہے. تو قرآن کریم تو وہی ہے، وہ تو جدید نہیں ہو سکتا. احادیث مبارکہ وہی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. تو جو دینی نصاب ہے، جو دینی تصورات ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہ ہونی چاہیے، نہ آ سکتی ہے. البتہ نصاب کے معاملے میں، اس کی طریقہ تدریس کے معاملے میں، اور اسی طرح دیگر ایسی چیزیں کہ جو موجودہ دور میں قرآن کریم کی تعلیم کے لیے، تدریس کے لیے، تبلیغ کے لیے ضروری ہیں، الحمدللہ اس کا وقتاً فوقتاً اہتمام کیا جاتا ہے. اور اگر آپ آج سے 20 سال پہلے کا وفاق المدارس کا نظام، وفاق المدارس کا نصاب، یا وفاق المدارس سے وابستہ جو مدارس ہیں، ان مدارس کی جو صورتحال آج سے 20 سال پہلے تھی، آج اس سے بالکل مختلف ہے. 30 سال پہلے تھی، آج اس سے بالکل مختلف ہے. تو ہمارے ہاں الحمدللہ نصابی کمیٹی موجود ہے، وفاق المدارس کی مجلس عاملہ موجود ہے، مجلس شورا موجود ہے، مجلس عمومی موجود ہے. ہر ایک سطح پر مسلسل جائزہ لیا جاتا ہے. اصلاح احوال کی کوششیں ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں، انشاءاللہ العزیز ہمیشہ ہوتی رہیں گی. لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ ہم اصلاح احوال کی کوششیں کسی بیرونی ڈکٹیشن پہ نہیں کرتے، کسی حکومت کے ایما پر نہیں کرتے، یا یہ نہیں کرتے کہ ایک ہم نے اس کو موم کی ناک بنا دیا ہو، جس کا دل چاہے تو وہ جدھر اس کو موڑ دے. جیسے آپ دیکھیں ہمارے ہاں قومی نصاب کے ساتھ جو ہو رہا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک یکساں نصاب کا نعرہ لگایا گیا، اور اس نعرے کا نتیجہ کیا نکلا کہ سکول ہی بند کر دیا گیا. سکول جو تعلیمی نظام ہے وہ سارے کا سارا تباہ و برباد کر دیا گیا. اور ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اسکولوں میں جب جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ابھی تک نہیں معلوم کہ کیا نصاب آئے گا، کب آئے گا، آپ کب کتابیں خریدیں. اور یہ تجربات ہمارے ہاں ہر نئی حکومت آتے ہوئے نئے سے نئے نصاب، نئے سے نئے نعرے، نئی سے نئی باتیں، نئے سے نئے نظام وہ متعارف کروائے جاتے ہیں. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہماری قوم کے بچوں کے اندر جو اہلیت اور صلاحیت پیدا ہونی چاہیے، بدقسمتی سے وہ ہو نہیں پائی. لیکن المیہ یہ ہے کہ جہاں نصاب کی اصلاح کی ضرورت ہے، جہاں معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے، وہاں کیے نہیں جاتے. اور جہاں الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی بھی ہو رہی ہے، اصلاح بھی ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو حقائق سے نظریں ہٹانے کے لیے یا جو حقیقی ایشوز ہیں ان کو نظر انداز کرنے کے لیے ہمیشہ مدارس اور وفاق المدارس کا نصاب زیر بحث لایا جاتا ہے. تو یہ یاد رہے کہ داخلی ضرورت کے تحت، دینی مقاصد کے تحت، یا جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے جو تقاضے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو عصری تعلیم ہے اس کا بہت اچھا الحمدللہ مدارس میں انتظام ہے، جو آج سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے نہیں تھا. اور اسی طرح بہت سارے کورسز مدارس نے متعارف کروائے، علماء کے لیے، فضلاء کے لیے بے شمار چیزیں الحمدللہ مدارس میں ہیں، اور مزید بھی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ نہیں ہیں، یا یہ انسانوں کا بنایا نظام ہے اور یہ 100% پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. اس میں بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے، اور وہ بہتری الحمدللہ ہو رہی ہے، مزید بھی ہوگی. لیکن یہ کہنا کہ مدارس کے نصاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، خلاف حقیقت ہے. وفاق المدارس پاکستان اور مولانا حنیف جلندری صاحب، کیا یہ لازم اور ملزوم ہے؟ ان میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ جیسے گزشتہ سال بھی کہ ہمارے وفاق کے جو سربراہ تھے مولانا حنیف جلندری صاحب تھے، اور اس بار پھر انہی کا چناؤ کیا گیا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں مولانا حنیف جلندری صاحب از خود وفاق کے سربراہ نہیں بنتے. ان کو ایک پورا پروسیس ہے، اور اس پروسیس کے تحت ملک بھر کے جو علماء ہیں، اہل مدارس ہیں، وہ ان کی کارکردگی، ان کی صلاحیت، ان کے کردار، ان کی جو پروگریس ہے اس کی روشنی میں ان کا انتخاب کرتے ہیں. تو جب الحمدللہ ثم الحمدللہ مولانا حنیف جلندری صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے جتنا مؤثر کردار ادا کیا، جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں دیں، جتنے ان کے تجربات ہیں، یا جس انداز سے وہ سب لوگوں کو لے کر چل رہے ہیں، اور اپنے اکابر کو اور وفاق المدارس کے جتنے فورمز ہیں انہیں اعتماد میں لے کر جس انداز سے وہ چل رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس حسن و خوبی کے ساتھ شاید کسی اور کے بس کا کام نہیں ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر وہ لوگ کہ جن کو وفاق المدارس کا نظام ہی نہیں پتہ. اس دن ایک صاحب کہنے لگے کہ جی اگر میرا مدرسہ ہوتا تو میں یوں کر لیتا، اگر میرا یوں ہوتا تو میں یوں کر لیتا. تو ہمارے بھائی مولانا عبدالرؤف صاحب وہ کہنے لگے کہ یہ والی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کے مدرسے نہیں ہوتے، اور اسناد جلانے کی یا ان کو جو وہ پھینکنے کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اسناد دکھانے کے قابل نہیں ہوتی. تو جن لوگوں کے مدارس نہیں ہیں، یا جو عملی طور پر اس بات کو نہیں انہیں اندازہ کہ وفاق المدارس کا نظم کیا ہے، اس کا ڈھانچہ کیا ہے، اس کا سٹرکچر کیا ہے، اس میں کس کا کیا کردار ہے،
تو اس لا علمی کی وجہ سے لوگ وہی باتیں جیسے مارکیٹ میں چلی چلائے نعرے ان کو لے کر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں اب یہ ایک فیشن بن گیا ہے، جیسے آپ اسلام کو گالی نہیں دے سکتے تو آپ کے لیے مولوی ایک سافٹ ٹارگٹ ہے، آپ اس کو گالی دیتے ہیں۔ تو وفاق المدارس یا مدارس کا جو نظام آج کے اس گئے گزرے دور میں، جب 4 بندوں کا کوئی اتحاد اور یکجہتی بھی برقرار نہیں رہ سکتی، اس دور میں الحمدللہ برسوں سے عشروں سے یہ سلسلہ قائم ہے، اور بیرونی اور اندرونی دباؤ اور ہر طرح کے جبر اور حالات کے باوجود الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ یکجہتی موجود ہے۔ اور اس یکجہتی میں جن حضرات کا نمایاں کردار ہے ان میں مولانا محمد حنیف جلندری صاحب قابل ذکر ہیں، اور مولانا حنیف جلندری صاحب سافٹ ٹارگٹ اس لیے ہیں کہ جو لوگ اور بہت سارے لوگوں کو کچھ کہہ نہیں سکتے تو ان کے لیے مولانا حنیف جلندری ٹارگٹ ہیں، جو وفاق المدارس کو مدارس کے نظام کو یہاں پھلتا پھولتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، یا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس کی اس نظام کی وجہ سے بر صغیر کے اندر خاص طور پر اور پوری دنیا میں جو ٹھیٹھ اسلامی تہذیب ہے، تمدن ہے، اس کی بقا، اس کا دار و مدار مدارس پر ہے، تو وہ لوگ شروع مولانا حنیف جلندری سے کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں چور یا ڈاکو آئیں گے تو وہ سب سے پہلے چوکیدار کو ٹارگٹ کریں گے، تو مولانا حنیف جلندری وہ چوکیدار ہیں کہ جو ہر ایک چیز کا ٹارگٹ بنتے ہیں۔ اور ابھی جو ہمارا وفاق المدارس کا اجلاس ہوا اس میں مولانا حنیف جلندری صاحب نے یہ والی بات کہی کہ جی سارے تیروں کا رخ میری طرف ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ یہ دیکھ لیں کہ کوئی چیز بھی ایسی کوئی اس پورے عرصے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی تبدیلی ہوئی ہو، یعنی تبدیلی سے مراد ایسی تبدیلی جو مدارس کے لیے نقصان دہ ہو، یا ایسا کسی معاملے میں کوئی نقصان مدارس کو پہنچا ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ میں اپنے اکابر سے پوچھے بغیر کوئی ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا۔ تو جب سب کا اعتماد ہے، مدارس والے ان کو یہ بات کہہ رہے ہیں، تو پھر کسی تیسرے کو کیا حق پہنچتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو کہ جو مدارس مخالف ہیں، کہ وہ اس طرح کے نان ایشوز کو ہائی لائٹ کریں۔ تو میرا خیال ہے یہ غیر حقیقت پسندانہ صورتحال ہے، اس کے معاملے میں حقائق کو جاننا چاہیے، اور اگر کسی کے پاس کوئی ایسی ٹھوس بنیاد ہے تو وہ بتائے، وہ اس کی وجہ سامنے لائے۔ لیکن یہ ایک عجیب سا فیشن بن گیا۔ پھر تو اگر یہ والی بات ہوگی تو کل ہم یہ کہنا شروع ہو جائیں گے کہ حضرت مولانا فرض کریں کہ جامعۃ الرشید ہے، وہاں مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب ہیں، تو ان کو ہٹا کر کسی اور صاحب کو لے آئیں۔ دارالعلوم کراچی میں مولانا مفتی رفیع عثمانی اور تقی عثمانی صاحب کو ہٹا کر کسی اور کو لے آئیں، بنوئی ٹاؤن میں مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب کو ہٹا کر کسی اور کو لے آئیں۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو نعرے کی حد تک تو بہت اچھی ہے، لیکن پریکٹیکل نہیں ہے۔ پریکٹیکل بات وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے مدارس کا، وفاق المدارس کا، اس کا ایک نظام چل رہا ہے، اس کا ایک سٹرکچر ہے، اس کا ایک پروسیس ہے، اس کا ایک انتخاب کا ایک طریقہ کار ہے، یہ سب چیزیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ مولانا صاحب، 1 جولائی کو وفاق المدارس کی طرف سے ایک لیاقت باغ میں کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، اس بارے میں ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ 1 جولائی بروز جمعرات 4 بجے شام انشاءاللہ لیاقت باغ راولپنڈی میں عظیم الشان تحفظ مدارس کانفرنس انعقاد پذیر ہو رہی ہے، اور اس کانفرنس میں ملک بھر سے علماء و مشائخ تشریف لائیں گے، اتحاد تنظیمات مدارس کے قائدین تشریف لائیں گے، مختلف دینی سیاسی جماعتوں کے رہنما اور نامور شخصیات اس اجتماع میں انشاءاللہ عزیز تشریف لائیں گے۔ اور یہ اجتماع دراصل دینی مدارس کے کردار و خدمات کو اجاگر کرنے کے لیے، اور خاص طور پر گزشتہ کچھ عرصے سے ہمارے ہاں وقف ایکٹ کے نام سے وقف ایکٹ 2020 کے نام سے ایک ایسا ایکٹ منظور کیا گیا، ایسا قانون پاس کیا گیا، پہلے پارلیمنٹ سے اور پھر 4 صوبوں سے، جس کے ذریعے سے پاکستان میں دینی، تعلیمی، رفاہی تمام تر سرگرمیوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور یہ ایک ایسی کوشش ہے کہ جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے پاکستان میں بر صغیر میں آ کر انگریز کی حکومت کے لیے وہ بنیاد بنی، حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب کے بقول یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی جدید شکل ہے، جو ہمارے مدارس، جو ہمارے رفاہی اور فلاحی جتنے سلسلے ہیں، وہ اسپتال ہیں، وہ کوئی بھی رفاہی کام ہو رہے ہیں، ان سب کے اوپر قدغن لگانے کی ایک کوشش ہے۔ اور اس کوشش کو ختم کرنے کے لیے اور اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے الحمدللہ سب سے پہلے اسلام آباد راولپنڈی سے اس کا آغاز ہوا، اور تحریک تحفظ مساجد و مدارس کے نام سے پلیٹ فارم تشکیل دیا گیا، جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ اور تمام تنظیمات شامل ہیں۔ اسی پلیٹ فارم کے تحت الحمدللہ یہاں کئی اجتماعات ہوئے، سیمینارز ہوئے، جلوس ہوئے، مظاہرے ہوئے، اور یہ سلسلہ الحمدللہ پچھلے کئی ماہ سے جاری ہے، لیکن بدقسمتی سے حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی، تو اب مجبور ہو کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ وفاق المدارس کی سطح پر ایک بڑا اجتماع پہلے
پنجاب کی سطح پر ہو، پھر سندھ اور پھر بلوچستان اور اس کے بعد KPK کی سطح پر بڑے بڑے اجتماعات ہوں اور اس کے بعد اگلے مرحلے پر اس تحریک کو آگے بڑھایا جائے۔ اس لیے کہ اگر یہ جو وقف املاک ایکٹ ہے یا مدارس کے خلاف حکومت کی طرف سے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یا جو ہمیں چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اگر خدا نخواستہ اس پر خاموشی اختیار کی گئی تو یہ وہ لمحوں کی ایسی خطا ہوگی جس کی صدیوں سزا پانی پڑے گی۔ اس لیے آج اس پہ کھڑا ہونا ہے، اس پہ سٹینڈ لینا ہے، اس کا راستہ روکنا ہے، اور اس کے لیے ہم تمام طبقات کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ یہ ہم سب کی نسلوں کا مسئلہ ہے، ہمارے نظریے کا معاملہ ہے، ہمارے دین کا معاملہ ہے۔ سب کو اس پہ کھڑا ہونا چاہیے اور اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ خاص طور پر 1 جولائی کو جمعرات کے دن لیاقت باغ کی جو کانفرنس ہے، اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے، اسے ایک ریفرینڈم کے طور پر ثابت کرنے کے لیے ہر ایک کو اپنے گھروں سے نکلنا چاہیے اور اپنا اپنا حصہ، اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ پاکستان کے نظریے کا، ہمارے دین کا، ہماری جو دینی تہذیب ہے، تمدن ہے، تشخص ہے، اس کا تحفظ کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے میڈیا کوآرڈینیٹر مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب، جو ہمارے سوالات کا انتہائی حسن انداز میں جواب دے رہے تھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مزمل رشید کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے نیوز پوائنٹ۔